السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں اور بڑوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں، سبق کو اچھے سے یاد کریں، قواعد کو سمجھیں اور میرے ساتھ ساتھ سبق کو دہرائیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مکمل ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو قواعد سمجھ آئیں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا بیکار ہو جائے، کیونکہ اس میں قواعد سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ آپ کی قرآن پاک کو سیکھنے میں بہت ہی بہترین بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ تختی نمبر 22 میم ساکین کے قاعدے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، آمین۔ تختی نمبر 22 میم ساکین کے قاعدے۔ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کس کو بولیں گے؟ میم ساکین کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفاء شفوی۔ میم ساکین کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوگا۔ اظہار شفوی۔ میم ساکین کے بعد با اور میم کے علاوہ بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ یعنی ادغام شفوی کا مطلب ہے کہ میم ساکین کہیں پر بھی میم پر جزم ہے اور میم کے بعد میم ساکن کس کو بولیں گے؟ میم پہ جزم آیا تو وہ میم ساکن ہوگا، اور میم پہ جزم آ رہا پھر اس کے بعد اور ایک میم آ رہا تو وہ ادغام شفوی ہوگا۔ یہ ذہن نشین کرے، بہت ہی آسان طریقے سے میں ادغام شفوی آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ میم پہ جزم آئے گا، دو میم آئے گا، ایک میم پہ جزم آئے گا، دوسرے میم پہ تشدید آئے گا تو وہ ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اخفاء شفوی کس کو بولیں گے؟ میم ساکن رہے گا، اس کے بعد والا حرف با رہے گا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن یعنی میم پہ جزم رہے گا، اس کے بعد والے حرف کوئی دوسرا نہیں رہے گا، صرف با رہے گا تو وہ اخفاء شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی کا مطلب ہے کہ غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، وہاں بھی آپ کی ناک میں آواز کو روکنا ہے۔ اخفاء شفوی آیا تو اب اظہار شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، بالخصوص واو ہے یا فا ہے، دوسرے بھی ہے، تو میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، خاص کر کیا ہے؟ بالخصوص کا مطلب ہے خاص کر واو یا فا آتا بول رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ واو یا فا کے علاوہ بھی با اور میم کو چھوڑ کے جو جتنے بھی تمام حرف تہجی ہے وہ اگر آئیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، وہاں پر غنہ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی اچھا آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کو اچھے سے سمجھیں اور میری ایک ایک بات کو اچھے سے ذہن نشین کریں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جو تختی نمبر 22 ہے اس کے قواعد کو اچھے سے رٹیں، اس کے بعد ہی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا۔ اور یہ آپ جب بھی آپ اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی آپ معلوم کرنا ہے تو پہلے تو اس کے نام یاد رکھ لیجئے۔ ادغام شفوی کس کو بولتے ہیں؟ میم کے بعد میم ساکن رہتا اور اس کے بعد والے میم پہ تشدید رہتا، دو میم آئیں گے تو وہ ادغام شفوی ہوگا۔ دو میم آئیں گے، کون سے؟ ایک میم پہ جزم رہے گا اور ایک میم پہ تشدید رہے گا تو وہ ادغام شفوی ہوگا۔ اور اخفاء شفوی کیا ہوگا؟ ایک میم پہ جزم رہے گا اور اس کے بعد با آئے گا تو وہ اخفاء شفوی ہوگا۔ اور اظہار شفوی میں میم پہ جزم رہے گا، نہ با آئے گا نہ میم آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ تو اب ہمارا دیکھیے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیسے پڑھنا ہے پڑھیں گے۔ فرسٹ لائن کا فرسٹ ورڈ ہے الیکم مرسلون، الیکم، دیکھیے یہاں غنہ ہو رہا نا، الیکم مرسلون،
کیوں ہوا؟ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے اسی لیے رائے ساکنہ پور ہو رہی. ٹھیک ہے. نیکسٹ لہم ما یشاءون. دیکھیے شاء کیوں یہاں مد کون سا ہے؟ مد کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد متصل ہے، زیادہ کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. لہم ما یشاءون. سیکنڈ لائن فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم مرض. نیکسٹ فہم معرضون. فہم معرضون. اخفاء شفوی. دیکھیے یہاں پر میم کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفا کرنا ہے. کیسے؟ ان ربہم بہم. ٹھیک ہے. ان ربہم ہم یہاں پر ہو رہا، دیکھیے اخفا اور غنہ. بہم. نیکسٹ ترمیہم بحجارۃ. یہ سورۃ الفیل کا سینٹنس ہے، اس میں اکثر غلطی یہ ہوتی بی جارتن پڑھتے، بی جارتن، بی نہیں پڑھنا ہے، بی حی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. بی حی. ترمیہم بحجارۃ. نیکسٹ وما ہم بمؤمنین. وما ہم بمؤمنین. دیکھیے مو جھٹکا دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں حمزہ ساکنہ ہے. تختی نمبر 12 میں ہم جزم کے قاعدے میں پڑھے تھے نا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا. نیکسٹ فبشرہم بعذاب. فبشر. دیکھیے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے اسی لیے رائے ساکنہ باریک ہوگی. شر اگر زبر ہوتا تو شع موٹا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم میم کے بعد بارہ یہاں اخفاء شفوی ہو رہا. فبشرہم بعذاب. اب ہمارا اظہار شفوی ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ ہم فیہا. ہم جلدی ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے، اوپر جیسا اخفاء شفوی اور ادغام شفوی میں ہم جیسے کرے تھے ویسے نہیں کریں گے. ہم جلدی پڑھیں گے. ہم فیہا لکم دینکم. لکم دینکم. لم یلبسوا. لم یلبسوا. لاسٹ لائن کا فرسٹ ورڈ ہے ام لم تنذرہم. دیکھیے تم کیوں ہوا؟ یا نون ساکن کے بعد زال آ رہا تو یہاں پر کیا ہو رہا؟ اخفا ہو رہا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ام لم تنذرہم. نیکسٹ لہم اجر. لہم اجر. لہم خلخلہ ہو رہا جیم پہ، حرف خلا میں سے جیم آ رہا نا تو اسی لیے مخرج کا ٹکر کھانا ضروری ہے. لہم اجر. یہاں تک ہمارا سبق ہے. آج تختی نمبر 22 مکمل ہوا. میں ایک مرتبہ اوپر سے دہراؤں گی. الیکم مرسلون. لہم ما یشاءون. فی قلوبہم مرض فہم معرضون. اخفاء شفوی. ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب. اظہار شفوی. ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر. ٹھیک ہے. لہم اجرن میں ہجے کروں گی. لام زبر لا حامیم پیش ہم. لہم حمزہ جیم زبر اج
لہم اجر، دو پیش رن، لہم اجر۔ اب لام زبر لام میں جلدی کیوں پڑھے؟ حرکات ہے اسی لیے زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بنا کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ ہاں میم پیش ہم میں یہاں کیا قاعدہ ہو رہا؟ اظہار شفوی۔ کیسے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، ایسے بھی بول سکتے ہیں آپ، یا میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ حمزہ ہے تو یہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اور حمزہ جیم زبر اج میں خلخلہ، حرف خلخلہ میں سے جیم آ رہا، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں خلخلہ نہ ہوگا۔ را دو پیش رن میں تنوین، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اخفاء شفوی کا فرسٹ سینٹنس میں ہم قاعدے اگر پوچھنا ہے، قاعدے ہم کو سمجھنا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ان میں نون مشدد ہے اور حرکات ہے، جس نون پر تشدید ہو اس کو نون مشدد کہتے ہیں، نون مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا۔ را بعد ابر رب میں تشدید اور حرکات، بعد ابر با میں حرکات، جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ تشدید کے آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے۔ حامیم پیش ہم میں اخفاء شفوی، کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با رہا، اسی لیے غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ با زیر بی میں حرکات، حامیم زیر ہم میں دیکھیے یہاں جزم سکون بولیں گے، کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور حرف بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں ادغام شفوی تو ہوتا، یا اخفاء ہوتا، یا اظہار شفوی ہوتا، لیکن یہاں نہ میم کے بعد با ہے، نہ میم کے بعد میم ہے، نہ ہی با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، تو اسی لیے اس کو کیا بولیں گے؟ جزم کا قاعدہ ہو رہا بولیں گے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ادغام شفوی میں فہم معرضون کا میں قاعدے بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ فا زبر فا میں حرکات ہے، حامیم پیش ہم میں یہاں ادغام شفوی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ رہا، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم پہ تشدید ہے، میم مشدد ہے، جس میم پر تشدید ہے اس کو میم مشدد کہتے ہیں، میم مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا۔ میم عین پیش مع میں جزم سکون، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ را زیر ری میں حرکات، زیر کو جلدی پڑھیں، اور ضاد واو پہ زو میں حرف مدہ، واو مدہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، ان کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ نون زبر نا میں حرکات، آگے آیت آنے سے زبر پہ وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس چھوڑے، جیسے معرضونا سے معرضون، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا سبق یہاں پر پورے قواعد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، تختی نمبر 22۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا سبق دہراتے رہیں اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایسا آپ ہر روز سبق پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قرآن تجوید سے بہت ہی اچھے طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ جو کوئی بھی مجھے اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کریں اور اپنے قیمتی الفاظ میں مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں۔ آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہر روز میرا نیا آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔